قرآن کریم نے ایک اصول بنایا ہے، جن بچوں کا باپ مر جائے، چھوٹے ہوں بچے، تو جو گھر والے وارثین ہیں نا، قرآن نے ان کو حکم دیا ہے کہ ان کے مال و اسباب کی حفاظت کریں جب تک وہ سمجھدار نہ ہو جائیں، اچھائی برائی کی ان میں سمجھ سد بد پیدا نہ ہو جائے، وہ مال ان کے حوالے نہ کریں کہ مال اڑا کے ضائع کریں گے۔ اس مال کی رب بات کر رہا ہے جس کی اس کے سامنے کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، اس کے بارے میں فرما رہا ہے کہ جب تم یتیم کو واپس کرو تو ایسی حالت میں مت کرنا کہ وہ اس کو سنبھالنے کے لائق ہی نہ ہو اور مال اس کو دے کے ضائع کر دو، اس کو مت دینا۔ جس مال کی حفاظت کا رب اتنا ذمہ داری کا درس دیتا ہے کہ ذمہ دار کے حوالے کیا جائے، وہ رب کیا یہ پسند فرمائے گا کہ اس کے دین اسلام کا تخت کسی غیر ذمہ دار کو دے دیا جائے؟ آپ گھر میں دیکھتے ہیں بچہ اگر سمجھدار نہیں ہے، کچھ کام کاج کرنے کے لائق نہیں ہے، تو آپ گھر کی ذمہ داریاں اس کے سپرد نہیں کرتے، یہ نالائق ہے، اس کو کچھ نہیں بتانا۔ اس کو بتاتے ہیں جس کو آپ ذمہ دار اور لائق سمجھتے ہیں کہ یہ کام کر لے گا، گھر کی ذمہ داریاں آپ اس کو سونپتے ہیں۔ آپ کے پاس زمین کا ایک گز کا ٹکڑا ہو، کوئی دوسرا اس پہ دعویٰ کرے تو آپ ایک گز زمین اس کے حوالے نہیں کرتے کہ اس پہ میرا حق ہے۔ تم کون ہوتے ہو ایک گز زمین لینے والے؟ آپ دیکھیے، جب ہم کسی کو ایک گز زمین کا حق نہیں دیتے، جب غیر ذمہ دار کو گھر کی ذمہ داریاں نہیں سونپتے، جب غیر ذمہ دار کے ہاتھ میں مال نہیں دیتے، اور یہ درس ہمیں اسلام دیتا ہے، تو پھر وہ حسین جو ابن علی تھے، وہ حسین جو ابن رسول تھے، وہ اسلام کا تخت یزید کے ہاتھ میں کیسے دے سکتے تھے؟